منہوں سے ظاہر ہے، ان کی زبان سے ایسے زہر میں بجھے ہوئے الفاظ نکلتے ہیں. تم اذان دیتے ہو تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، تم کچھ اور کہتے ہو سمعنا واطعنا، وہ کہتے سمعنا واخینا. تم کہتے ہو کہ انظرنا یا راعنا، تو یہ کہتے راعینا. یہ سارا جو ہے ان کے اندر کا جو بغض ہے ان کے اندر، وہ ان کا ظاہر ہے ان کے زبانوں سے، ان کے منہوں سے. قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. اور جو ان کے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے، جو بغض ہے، جو دشمنی ہے، وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے جو ان کے منہوں سے ظاہر ہو رہی ہے. یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ سمجھو کہ آئس برگ کا صرف اوپر کا جو ہے وہ ٹاپ تمہیں نظر آ رہی ہے، نیچے کیا کچھ ہے. جن کے سینوں میں جو آگ لگی ہوئی ہے، حسد کی آگ بھٹی کی شکل میں ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیات کو، اپنی ہدایات کو، اپنی رہنمائی کو واضح کر دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. سورہ انفال میں آیت آئی ہے، آیت نمبر 36 ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ. یہ کافر لوگ جو ہے مال خرچ کر رہے ہیں اپنا تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک سکیں. فسينفقونها، تو ٹھیک ہے یہ خرچ کر لیں گے اپنا مال. ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، پھر یہ تم جو بھی انفاق کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے ایک حسرت کی نشانی بن جائے گا، اس لیے کہ حاصل کچھ نہیں ہوگا. گویا کہ پیشن گوئی ہو گئی تھی کہ دوبارہ بھی جب یہ حملہ کر کے جائیں گے تو شکست کھا کر آئیں گے. ثم یغلبون، پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے. اب اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے کہ جو فوج لے کر وہ چلے ہیں، اور اب اس کا جو سرکردہ لیڈر ہے وہ ابو سفیان ہے. ابو سفیان ہی گویا کہ ان کے ہاں قریش میں اب سب سے اونچے گھرانے کا ابو سفیان بن حرب بن امیہ، بن امیہ بڑا قبیلہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لہذا اس کا چونکہ سربراہ ابو سفیان، لہذا ابو سفیان کو سپہ سالار کی حیثیت حاصل ہے. باقی بڑے بڑے لوگ جو ساتھ تھے اس میں خالد بن ولید بن مغیرہ بہت بڑا سردار تھا، ان کے بیٹے خالد ہیں جو ایمان لے آئے بعد میں. ابو سفیان بھی بعد میں ایمان لے آئے. پھر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، وہ بھی گویا کہ ایک نسل تو ان کی ختم ہو گئی تھی، تو یہ دوسری نسل جو تھی اب اس کے ہاتھ میں قیادت آئی تھی. تو ان میں سب بڑے بڑے لوگوں کے جو بیٹے تھے انہوں نے گویا کہ اس کے انتظام و انصرام سنبھال لیا، اور سرکردگی جو ہے وہ ابو سفیان کو. 3000 کی تو یہ نفری تھی ان کی، جس میں قریش بھی تھے اور کچھ ان کے ساتھ جو ان کے حلیف قبائل تھے وہ بھی تھے. ساتھ ہی 3000 اونٹ تھے. یہ اونٹوں کی تعداد جو ہے یہ اس اعتبار سے بڑی اہم ہوتی ہے کہ یہ بار برداری کے کام بھی آتے ہیں، سواری کے کام بھی آتے ہیں، اور یہی ان کا راشن بھی ہے. اسی کا گوشت جب ضرورت ہوتی ہے ذبح کرتے اور کھاتے ہیں. 200 گھوڑوں کا ایک جو ہے یہ سمجھیے رسالہ موجود تھا، کیولری 200 گھوڑوں کی، اور اس کیولری کے انچارج تھے خالد ابن ولید. 15 خواتین کا بھی ایک طائفہ ساتھ تھا، اور یہ معزز گھرانے کی خواتین تھی، کوئی جھوکریاں اور کوئی کنیزیں وغیرہ نہیں تھی. یہ اس لیے کہ وہاں پر وہ لوگوں کو غیرت دلائیں اور لوگوں کو پامردی پر اکسائیں کہ بھاگنے نہ پائیں، جم کر لڑیں. تو وہ وہاں پر رش پڑتی رہیں گی، اور وہ اپنے لوگوں کا جو ہے وہ جب دیکھیں گے کہ ہماری عورتیں بھی یہاں ہیں، خدا نہ خواستہ ہم نے قدم پیچھے ہٹا دیے تو پھر ہماری عورتوں کی بے حرمتی ہو جائے گی، وہ کنیزیں بن جائیں گی. تو گویا کہ اس طریقے سے ہر اعتبار سے انہوں نے اپنے لشکر کی پوری تیاری کر لی. ادھر حضور کا نظام جو تھا انٹیلیجنس کا وہ بھی بہت مضبوط تھا، اور خاص طور پر ایک صاحب تو ایسے موجود تھے مکے کے اندر جو درپردہ ایمان لا چکے تھے لیکن ابھی انہوں نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا. وہ تھے حضرت عباس، حضور کے چچا. یہ بالکل اسی طرح سمجھیے جیسے حضرت موسیٰ پر ایک شخص ایمان لے آیا تھا آل فرعون میں سے، یکتم ایمانہ، وہ اپنے ایمان کو اس نے چھپائے رکھا تھا جب تک کہ فرعون نے اپنے دربار میں یہ تجویز پیش نہ کی کہ اب موسیٰ کو قتل کر دینا چاہیے. تب وہ کھڑے ہوئے، مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ. ان کی تقریر قرآن مجید میں نے بارہا کہا ہے کہ کسی نبی کی بھی کوئی تقریر اتنی مفصل جو ہے وہ قرآن مجید میں نقل نہیں ہوئی ہے جتنی کہ اس مومن آل فرعون کی. یہی کردار اصل میں حضرت عباس کا بھی ہے. لہذا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لا چکے تھے لیکن ابھی وہ اپنی قوم ہی کے ساتھ رہ رہے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ حضور کو درپردہ اس کا علم بھی ہو، اس لیے کہ غزوہ بدر میں تو وہ کفار کے ساتھ آئے بھی تھے اور اسیر بھی ہوئے تھے، اور ان کو کراہتے ہوئے سن کر حضور کو تکلیف پہنچی تھی. تو حضور نے کہا تھا کہ سب کے بند ڈھیلے کر دو. ظاہر بات ہے کہ اسیروں کو کسا ہوا ہوتا تھا رسیوں کے اندر، تو وہ جو ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں، کسے ہوئے ہیں، ہل نہیں سکتا کوئی آدمی، تو اسے تکلیف ہو رہی تھی. تو حضرت عباس کے کراہنے کی آواز حضور نے سنی تو حضور نے فرمایا کہ بھائی بند ڈھیلے کر دو سب کے، ان کو اس طرح زیادہ کس کے نہ رکھو. تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شاید حضور کے علم میں تھا کہ عباس جو ہے وہ ایمان لا چکے. واللہ عالم، اس کی صراحت کہیں پر مجھے نہیں ملی ہے.
انہوں نے حضور کو اطلاع کر دی ساری، حضور کے پاس اطلاع ملی، حضور نے پھر اپنی طرف سے بھی لوگوں کو بھیج دیا کہ وہ دیکھیں کہاں کہاں لشکر پہنچ رہا ہے، کیا صورت ہے، پوری تفصیل آ جائے۔ اور دوسری طرف آپ نے مدینے میں ایک مجلس مشاورت منعقد کی، اس میں خود اپنا ایک خواب بھی آپ نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ کچھ گائیں ذبح ہو رہی ہیں اور میری تلوار کا جو سرہ ہے اس پر کچھ شکستگی کے آثار ہیں، کچھ مڑ گئی ہے یا کچھ وہاں سے اس کی دھار جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے، اور تیسرے یہ کہ میں نے اپنا ہاتھ جو ہے ایک بڑی مضبوط زرہ کے اندر ڈالا ہے۔ اس خواب کی حضور نے بھی تعبیر یہ کی، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ ہم مدینے میں محصور ہو کر مقابلہ کریں۔ زرہ آپ نے فرمایا کہ میں جو زرہ میں ہاتھ ڈالتا ہوا دیکھا میں نے اپنے آپ کو، تو وہ مضبوط زرہ غالباً مدینہ منورہ ہے، یہ شہر ہے، اس میں محصور ہو کر ہم دفاع کریں۔ عجیب یہ اتفاق ہے، اب اسے سوء اتفاق کہیں یا حسن اتفاق کہیں، کہ یہی رائے عبداللہ ابن ابی کی بھی تھی جو رئیس المنافقین تھا۔ تو اب یہ ایک اہم مثال ہے اس بات کی کہ ہو سکتا ہے کہ رائے ایک ہی ہو لیکن نیتیں بالکل مخالف اور متضاد ہوں، وہ اپنی بزدلی کی وجہ سے رائے دے رہا ہو اور حضور جو ہے وہ حکمت کے تحت رائے دے رہے ہیں۔ اس اعتبار سے جہاں تک نیت کا تعلق ہے، جو منشا ہے کسی بات کا، کہاں سے وہ بات ابھر کر آ رہی ہے نیت سے، تو اس میں زمین و آسمان کا فرق ہونے کے باوجود رائے میں مشابہت ہو سکتی ہے۔ لیکن مسلمانوں نے جو پرجوش صحابہ اس میں تھے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو بدر میں جانے سے رہ گئے تھے، اس لیے کہ بدر میں جب مدینے سے روانگی ہوئی تھی تو اعلان جنگ تھا ہی نہیں، وہ تو یہ تھا کہ قافلے کا پیچھا کرنا ہے، لہذا جو آیا، اور کوئی انہوں نے ہتھیاروں کا بھی اہتمام نہیں کیا تھا، کچھ نہیں کیا تھا۔ قافلے کے ساتھ کتنے آدمی ہوتے ہیں؟ 30 ہوں گے، 50 ہوں گے، اب ان کے لیے کیا لمبا چوڑا اہتمام کریں؟ تو بہت سے لوگ جنگ میں گئے ہی نہیں تھے، اس لیے انہیں یہ حسرت تھی کہ ہم یہ بدر کی سعادت سے جو محروم رہ گئے، تو اب ان کے تو ہمیں تو موقع ملا ہے کہ اب ہم داد شجاعت بھی دکھائیں گے، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کریں گے اور جام شہادت نوش کریں گے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو ان حضرات کا، خاص پر حضرت حمزہ تو خیر میدان بدر میں بھی اپنے جو ہے جوہر دکھا چکے تھے بہادری کے، لیکن یہ کہ انہوں کی رائے بھی یہ تھی کہ ہمیں کھل کر جا کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ حضور نے اپنی رائے کو پیچھے رکھ کر اپنے ان صحابہ، اپنے ساتھیوں کی رائے کو مقدم کر کے فیصلہ کر دیا، ٹھیک ہے اب جائیں گے، کھلے میدان میں جا کر جنگ کریں۔ تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنے والی کوئی جماعت، اس کا امیر چاہے اسے ویٹو حاصل ہو، اختیار حاصل ہو، اس کے باوجود بسا اوقات حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ امیر اپنی رائے پر اپنے ساتھیوں کی رائے کو مقدم کر دے۔ اس میں دل جوئی ہے، ساتھیوں کی حوصلہ افزائی ہے، ساتھیوں کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے۔ ہمیں انہی چیزوں سے اصل میں رہنمائی حاصل کرنی ہوتی ہے کہ امیر کا کردار کیا ہے۔ یہ نہیں کہ میرا اختیار ہے، بس میں جو چاہوں گا طے کروں گا۔ ٹھیک ہے اختیار ہے، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم آپ سے بیعت کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال ہمارے جذبات ہیں، ہمارے خیالات ہیں، آپ ان کو سن لیجئے۔ تو حضور نے ان کی باتیں سنی اور اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ لیکن پھر آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے، حجرے میں، اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر دونوں بھی آپ کے ساتھ داخل ہوئے۔ وہاں آپ کو پھر ہتھیار پہنائے گئے اور زرہ دوہری پہنی حضور نے، زرہ پہن کر دوہری، اور پھر جو آپ تلوار نکال کر باہر آئے ہیں تو کچھ لوگوں کو تشویش ہوئی کہ یہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ چنانچہ حضرت سعد ابن معاذ رئیس اوس اور حسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے کہا لوگوں سے کہ دیکھو کہیں تم نے اپنی رائے جو ہے وہ مسلط کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر، اور ان کو مجبور کیا ہے کہ تمہاری رائے کے مطابق فیصلہ کریں، اور یہ صورت جو نظر آ رہی ہے یہ بڑی غیر معمولی ہے، تو اب تم کہو کہ ہم اپنا فیصلہ، ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، لیکن حضور نے کہا کہ نہیں، جب نبی ایک مرتبہ ہتھیار باندھ لے تو جب تک پھر اب مقابلہ نہ ہو چکے یہ ہتھیار اترے گا نہیں۔ تو اس طریقے سے گویا کہ اس میں بھی ہمارے لیے ایک نشانی ہے، اور یہ اسی سورہ مبارکہ میں وہ آیت آ جائے گی آگے چل کر، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ آپ مشورہ ضرور کیا کیجئے ان سے معاملات میں، لیکن جب آپ طے کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کیجئے۔ پھر یہ نہیں کہ اب ایک فیصلہ کیا تھا اب اس سے ہم واپس لے رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ کہ پھر اس کے بعد توکل ہونا چاہیے، اور توکل اللہ تعالیٰ پر، سارے معاملات کا آخری سرا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ بہرحال یہ صورت ہوئی، آپ نکلے ہیں مدینے سے، رات آپ نے گزاری ہے راستے میں، پھر میدان بدر میں پہنچے ہیں، اور یہ کہ اس میں سے ایک بہت اہم واقعہ یہ ہو گیا کہ آپ کے ساتھ جو گئے تھے 1000 افراد مدینے سے نکلے تھے، جب صبح کے وقت جو ہے صف بندی ہوئی ہے
اور یوں سمجھیے کہ ادھر سے وہ کفار کا لشکر ہے، ادھر سے مسلمانوں کا، اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. تو عبداللہ ابن ابی 300 اپنے ساتھی منافقین کو لے کر علیحدہ ہو گیا کہ اب ہم تو جنگ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہماری بات تو مانی نہیں گئی. یہ واقعہ اہم ترین واقعہ ہے. 1000 میں سے 3000 کے مقابلے میں 1000 تو پہلے ہی تھے. 1:3 کی ریشو تو تھی، اب 300 اور کم ہو گئے تو 1:4 کی ریشو ہو گئی. اور وقتی طور پر جو ہے اس سے یقیناً جو ہے ایک دل شکستگی مسلمانوں کی پیدا ہونی ضروری تھی، لازمی تھی. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اتنے اہم واقعے کا قرآن مجید نے ابتدا میں کوئی اہتمام کے ساتھ ذکر نہیں کیا، گویا کہ معمولی بات تھی. آخر میں جا کر ہمیں یہ آیت نمبر 167 میں اس واقعے کی بات ملے گی، اس کے اس وقت تفصیل سے ہم گفتگو کر دیں گے. لیکن قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا. البتہ جو سابق الایمان لوگ تھے ان کے بھی 2 خاندان والے جو ہے پھر ذرا دگمگا گئے، ان کے قدموں میں تزلزل پیدا ہو گیا. یہ اوس میں سے تھے بنو حارثہ اور خزرج میں سے بنو سلمہ. ان دونوں نے بھی ذرا ارادہ کیا کہ ہم واپس ہو جائیں، لیکن یہ ہے کہ پھر جب لوگوں نے سمجھایا اور ان کو بھی جذبات ایمانی ان کے لوٹ آئے، پھر وہ رک گئے. ان کا ذکر قرآن مجید نے بڑے ہی ایک شان کے ساتھ کیا ہے. حالانکہ وہ چھوٹے چھوٹے 2 گروپ تھے، جبکہ ایک بہت بڑا گروپ 300 آدمیوں کا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا، تہائی نفری چلی گئی. قرآن نے اس کا کوئی خاص ذکر نہیں کیا، بلکہ وہ ضمنی طور پر ذکر آئے گا، اور وہ بھی بعد میں آئے گا، شروع میں نہیں. قرآن وہ سنت کی روشنی میں، اسلام کی مکمل رہبری میں، ہم ہوں گے کامیاب زندگی میں. جانیے وہ باتیں جن سے نکھرتے ہیں مومنین، ریاض الصالحین. جانیے وہ کارآمد کلمات جن پر عمل کرنے کی تلقین کر رہا ہے خود رب العالمین. ریاض الصالحین ہر پیر رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کا سرچشمہ ہے. دشمنان اسلام کا ایک گروہ اس پاکیزہ چشمے کو گدلا کرنا چاہتا ہے. اس باطل گروہ کی نقاب کشائی کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام انکار حدیث ایک باطل تحریک شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی کے ساتھ صرف پیس ٹی وی اردو پر. اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد. جانیے کیا ہوگا ان کا انجام جو کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے معاملات میں اپنی ذاتی رائے کو شریک. انکار حدیث ایک باطل تحریک. آج رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Our step, The responsibility of teaching your children is yours. our concern, and help them to change their lives. our approach, Muslims can get seduced by the non-Muslim world. Best gift a mother can give to the baby is the breast milk. remedy for different issues. And I'm your host, Uthman Barry.
We'd like to welcome you to the program Raising Children. Get ready to know the real and valid solutions to your problems in Raising Children. آج شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جنگ کا جو نقشہ حضور نے طے کیا وہ بڑا عجیب ہے. جا کے قریش نے جو آ کے لشکر اپنا اتارا تھا وہ ایسے کہ احد ان کے پیچھے کافی فاصلہ چھوڑ کر اور مدینہ ان کے سامنے، مدینہ کے شمال میں پہنچ کر وہاں یہ اتر گئے. حضور کے پیش نظر یہ تھا کہ یہ قریش کے پیچھے جا کر اپنا جو ہے کیمپ لگائیں تاکہ پہاڑ پشت پر آ جائے. لیکن ظاہر بات ہے کہ گزر کر جانا پڑتا تھا. یہ قریش کا لشکر جو ہے درمیان میں پڑا ہوا وہ حائل ہے. احد کے اور مدینہ کے درمیان جو حائل ہے وہ قریش کا لشکر ہے. تو حضور نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ کوئی شخص جو راستے ایسے جانتا ہو کہ ہمیں کسی اور چور راستے سے لے جائے اور وہ پیچھے ہم پہنچ جائیں ان کی پشت پر. تو کچھ حضرات نے کہا ہمیں معلوم ہے پہاڑوں کے اندر راستے ایسے ہوتے ہیں درے کہ وہ پھر 2 حضرات جو تھے وہ لے کر گئے ہیں اور قریش کو پتہ نہیں چلا اور لشکر جو ہے کنی ان سے کتراتا ہوا پیچھے چلا گیا. اب یوں سمجھیے کہ شمال مدینہ یہ ہے اور مدینہ کے شمال میں یہ سارا معاملہ ہے. شمال میں احد ہے اور وہاں اس کے فوراً بعد حضور اور صحابہ کرام کا لشکر ہے، پھر قریش کا لشکر ہے، پھر مدینہ ہے. تو اس طریقے سے گویا کہ قریش کا لشکر جو ہے حضور کے اور مدینہ کے درمیان حائل ہو گیا اور حضور کے اور مسلمانوں کی پشت پر پہاڑ آ گیا. تو پہاڑ کو پشت پر رکھنے میں یہ کہ پشت محفوظ ہو جاتی، یہ نقشہ حضور نے وہاں پر اختیار فرمایا. البتہ وہ ذرا مسلمان لشکر کے جو جنوب مشرق کی طرف آپ نے دیکھا ایک درہ ہے. اگر کہیں قریش کا لشکر رسالہ 200 گھوڑوں کا رسالہ موجود تھا، بہت تکڑا ان کا ایک رسالہ تھا، اگر کہیں وہ پہاڑ کا چکر کاٹ کر اور اس درے سے حملہ آور ہو جاتا تو گویا کہ پھر اب چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان مسلمانوں کا لشکر آ جاتا. لہذا اس کو آپ نے تاڑ کر اور وہاں قریب میں ایک ٹیلا تھا، وہ اب جمل الرمات کہلاتا، رما کہتے ہیں تیر چلانے کو، رما یرمی. تو اس سے رمات جو وہ لوگ کہ جو وہاں پر تیر انداز 50 آپ نے مقرر کر دی اس ٹیلے کے اوپر کہ اس درے میں سے کسی کو گزرنے نہ دینا، تم اس کے اوپر متعین رہو گے. اور اس پر حضرت عبداللہ ابن جبیر ابن نعمان انصاری دوسی بدری رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مقرر کیا 50 تیر انداز کہ تم یہاں رہنا. اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم سب کے سب ہلاک ہو گئے اور ہمارا گوشت پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں تب بھی تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا، تم یہیں رہنا. تو اس کی تاکید کر کے حضور نے ان کو وہاں پر جو فائز کر دیا. اب اس شکل میں اب آخری جو کوشش کی قریش نے، ایک کوشش تو بہت بڑی ہو گئی تھی، ظاہر بات ہے اندر خانے کوئی نہ کوئی ان کا سلسلہ جنبانی ہوگا. عبداللہ ابن ابی کے ساتھ جو 300 آدمی لے کر وہ علیحدہ چلا گیا. لیکن 2 کوششیں اور کی. ابو سفیان نے خفیہ پیغام پہنچایا انصار کو کہ دیکھو ہمارا معاملہ اور ہمارا چچا زاد بھائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے قرشی تھے حضور، تو ہمارا قریش کا یہ گویا کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، خاندانی معاملہ ہے. تو ہمارے اور ہمارے چچیرے بھائی کے درمیان سے تم ہٹ جاؤ، خام خواہ تم کیوں بیچ میں آتے ہو، ہمیں آپس میں نبٹ لینے دو، ہمارا تم سے کوئی سروکار نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، ہمیں ان کو ختم کر کے ہم چلے جائیں گے، ہم مدینے کے اوپر کوئی حملہ نہیں کریں گے، مدینے والوں سے کوئی تعرض نہیں کریں گے. لیکن وہاں سے کورا جواب آیا کہ ہم محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ اوس کا ایک سردار ہوتا تھا ابو عامر، یہ جیسے مکے میں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ ابن نوفل، وہ قرشی تھے لیکن یہ کہ حق کی تلاش میں اور نیکی اور بھلائی کی تلاش میں وہ بھی شام گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے نصرانیت عیسائیت اختیار کر لی تھی. اور کانا یکتب التورات فی العبرانیہ، تورات وہ عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے. لیکن وہ تو ایسا نیک آدمی تھا کہ اس نے حضور کی بات سن کر فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے کہ جو پہلے موسیٰ پر اور عیسیٰ پر آ چکا ہے، وہی آپ پر آیا ہے محمد. اور کاش صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت تک زندہ رہوں جب کہ آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی. تو حضور بڑے حیران ہوئے تھے، اب مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکال دیں گے یہاں سے؟ ان کا ہاں یہی ہوا، جس کے ساتھ بھی یہ پیغام جو بھی لے کر آیا ہے اس کی قوم اس کی دشمن ضرور ہوئی ہے. تو ایک تو ورقہ ابن نوفل تھے. اسی طرح کی ایک شخصیت جو تھی وہ مدینے میں اوس کے سرداروں میں سے یہ شخص تھا ابو عامر. یہ بھی گیا شام اور یہ بھی عیسائی ہو گیا. پھر رہبانیت عیسائیوں میں جیسے راہب ہوتے ہیں وہ رہبانیت اس نے اختیار کی. لیکن جیسے کہ خزرج کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، حضور کی مدینہ آمد پر جیسے وہ دشمن نمبر 1 بن گیا
اسی طرح یہ بھی دشمن نمبر 2 بن گیا ابو عامر۔ عبداللہ ابن ابی نے تو طے یہ کیا کہ مدینے میں رہے گا، دیکھے گا، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، کوئی حالات کے اکھیڑ پچھاڑ کے اندر ہو سکتا ہے کوئی وقت ایسا آئے کہ میں پھر یہاں سے محمد کو نکلنے پر مجبور کر دوں اور میری بادشاہی کا خواب جو کہ چکنا چور ہو گیا ہے دوبارہ اپنی جگہ پر قائم ہو جائے۔ اس نے تو یہ طے کیا، لیکن یہ مدینہ چھوڑ کے نکل گیا اور یہ پھر سازشیں کرتا پھرا ہے۔ قریش کو بھی اس نے کہہ کر ابھارا ہے، لایا ہے، اور اس نے کہا تھا دیکھو میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور جب میں کھڑا ہو کر وہاں تقریر کروں گا تو اوس کے سارے لوگ جو ہے ٹوٹ کر ہمارے ساتھ آ جائیں گے، اس لیے کہ اوس میری بڑی عزت کرتے ہیں، میرا بڑا مقام ان کے ہاں ہے، مجھے وہ بہت اونچا آدمی سمجھتے ہیں، روحانی شخصیت سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اب وہ سامنے آیا، اس نے تقریر کی، لیکن یہ کہ اس کی تقریر پر بھی تمام جو اوس کے لوگ حضور کے ساتھ تھے صحابہ کرام میں سب نے کہا کہ لعنت ہو تجھ پر اور اللہ تیری آنکھ کو ٹھنڈا نہ کرے۔ تو اس نے کہا ہو معلوم ہوتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں مدینے میں کوئی بہت بڑا شر پھیل گیا ہے۔ بہرحال اس کی یہ کوشش بھی قطعاً ناکام ہوئی۔ ایک اور خاص واقعہ وہ آیات کے پڑھنے سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ بنی عبد الدار تھا ایک گھرانہ قریش کا، ان کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ قریش کا علم ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ بدر میں بھی ان کا جو علم بردار تھا اس سے کچھ کوتاہی ہوئی تھی، تو ابو سفیان نے یہاں ذرا ان کی غیرت کو للکارنے کے لیے کہا کہ دیکھنا یہ تم جھنڈے کے ساتھ ہی فوج کی جو عظیمت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے، وہ جھنڈے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ جھنڈا کہیں گر جائے تو سمجھا جاتا کہ اب ہمیں شکست ہو گئی۔ تو تمہارے سے یہ معاملہ جو ہے وہ بدر کے اندر بھی ہو گیا تھا، اب یہاں اگر ایسا کرنا ہے تو پہلے ہی جھنڈا ہمیں دے دو، ہم کسی اور کے حوالے کر دیں۔ اس سے ان کا خون جوش میں آ گیا اور انہوں نے ذرا سخت انداز میں بھی ابو سفیان سے جواب دیا، گالیاں بھی دیں کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم جھنڈے کا حق ادا نہیں کریں گے، ہم اس کا حق ادا کریں گے اور تم دیکھ لو گے کہ ہم کیسے حق ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے پھر جب پہلے مبارزت کے لیے بھی وہی طلحہ ابن ابی طلحہ یہ جو ہے جو ان کا سردار تھا بنو عبد الدار کا، وہ میدان میں نکلا اونٹ پر سوار ہو کر اور اس نے مبارزت طلب کی۔ وہ تھا بہت ڈیل ڈول والا اور بہت تکڑا آدمی، چنانچہ مسلمان بھی اسے کہا کرتے تھے کبش القتیبہ، یہ لشکر کا میڈھا ہے، میڈھا کے طریقے سے جو ہے وہ اس کی حیثیت تھی۔ لیکن یہ کہ وہ جب آیا اور للکارتا رہا تو کچھ مسلمان تو طرح دے رہے تھے، کچھ نہیں سن رہے تھے اس کی بات کو، گھبرا رہے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی، زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ نکلے ہیں اور وہ اونٹ پر سوار تھا، جست لگا کر سیدھے اونٹ کے اوپر پہنچے ہیں اور اس کو اپنی گرفت میں لے کر نیچے کود گئے اور پھر اسے ذبح کر دیا اپنی تلوار سے۔ اور یہ پہلی بہت بڑی فتح تھی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کر دی۔ حضور نے بھی نعرہ تکبیر جو ہے بلند کیا، تمام صحابہ نے نعرہ لگایا۔ لیکن یہ بات اور بتا دوں کہ پھر اس گھرانے کے لوگوں نے ایک ایک کر کے ان کے 9 آدمی مارے گئے، انہوں نے جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیا جب تک کہ ان کا ایک شخص بھی موجود رہا۔ 9 کے 9 آدمی ان کے جو ہے جھنڈے پر قربان ہو گئے۔ جب 9واں آدمی آخری ان کا جو آدمی تھا وہ بھی ختم ہوا تب وہ جھنڈا ان کا گرا ہے۔ تو عربوں کے اندر ایک جو ہے ایک بہادری اور ایک اپنی زبان پر پورا اترنا اور اپنی آن کا لحاظ رکھنا یہ بہت اہم بات تھی۔ بس اسی پر اکتفا کیجئے، اس لیے کہ اس کے بعد جو دوسرا واقعہ ہے کہ جو بھی گڑبڑ ہوئی جس کی وجہ سے مسلمانوں کی شکست ہوئی وہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور اے نبی جبکہ آپ نکلے تھے اپنے گھر والوں سے، جبکہ آپ تبوئ المؤمنین، بوا یبوئ کے معنی ہے کوئی جگہ معین کرنا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، سورہ حج میں آیا ہے، جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے اپنے گھر کی جگہ معین کر دی کہ یہ ہے بیت اللہ کی جگہ۔ اسی طرح یہ تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، مقعد کی جمع، مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، سیٹ، یہ مقعد ہیں جن پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ مقعد جو ہے اس کی جمع مقاعد یعنی مورچے۔ آپ مورچہ بند کر رہے تھے اہل ایمان کو مختلف جگہوں پر، جیسے کہ 50 تیر اندازوں کا مورچہ آپ نے لگوایا تھا جبل الرمات پر، للقتال، جنگ کے لیے۔ اب یہ جنگ یہاں اگرچہ کہیں غزوہ احد کا لفظ نہیں آیا ہے لیکن سب کے نزدیک اجماع ہے کہ اس سے مراد وہ غزوہ احد ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا، یعنی تمہاری ہر بات اللہ کے علم میں تھی، جو گفتگویں تم کر رہے تھے، جو باتیں تمہاری ہو رہی تھی، جو تمہارے دلوں میں تھا، سب اللہ کے علم میں تھی۔ اور اس میں ادھر بھی اشارہ ہو گیا چونکہ اب آگے تبصرہ ہوگا، مسلمانوں کی خطاؤں پر اور غلطیوں کے اوپر بھی تبصرہ ہوگا، گرفت بھی ہوگی، یہاں تک کہ ایک معاملے میں حضور پر بھی کچھ گرفت ہو جائے گی، محبت آمیز اور شفقت آمیز۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ اس تبصرے کو جان لو کہ یہ تبصرہ کرنے والا کون ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے جیسے CID کی رپورٹس پہنچی ہوں اور اس نے اس رپورٹوں کے اوپر جو ہے اپنی رائے بنا لی ہو، معاذ اللہ۔
اللہ تو خود سمیع ہے، خود علیم ہے، ہر شے کا سننے والا، ہر شے کا جاننے والا. تو جو بھی وہ کچھ اب فرمائے گا جس کے لیے تمہیں تیار ہو جانا چاہیے سننے کے لیے، جان لو کہ وہ اس سمیع اور علیم خدا کی طرف سے تمہاری لیے، تمہاری نگاہیں کھولنے کے لیے، تاکہ تمہیں اپنی کمزوریوں کا علم ہو جائے. آئندہ کے لیے ابھی تو اور بڑے مرحلے آنے والے ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ابھی تو سمجھیے کہ ابھی ابتدا ہے، لیکن یہ کہ یہ معاملات تو بہت آگے جائیں. غزوہ احزاب بھی آنے والا ہے، غزوہ تبوک بھی آئے گا، بڑے بڑے مراحل آنے ہیں. تو تمہیں اپنے رینکس جو ہیں ان کے اندر دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں کوئی ضعف اور کمزوری کے معاملات ہیں، تاکہ ان کو رفع کر سکو.